صحابہ کرام علیہم رضوان کی اللہ رب العزت نے جو ان کو شان اور مرتبہ عطا کیے، اور جس طرح صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی اور آپ کے قدموں پر اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی، ان کی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اسی طرح عشق رسول اور محبت رسول جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کوڑ کر کر بھرا ہوا تھا، جو ادب رسول ان کے اندر موجود تھا، تو تاکہ ساری امت بھی جمع ہو جائے تو شاید ہے کوئی صحابہ کرام کے اس ادب کو اور اس عشق اور محبت کو نہیں پہنچ سکتی جو عشق اور جو محبت صحابہ کرام کے اندر موجود تھی۔ اور کیونکہ صحابہ جو تھے نا وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے روشن ستارے تھے، تو لہذا ان کی پیروی کرنے سے لہذا بندہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اور ان کی ہدایت ان کے عمل پر ان کی سیرت کو اپنانے سے بندہ اللہ رب العزت کی رضا کو پا لیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پا لیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کے احوال کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ محترمہ ہے، تو ان کا ایک بیٹا حضرت ابو طلحہ سے تھا۔ اس بیٹے کا حضرت ابو طلحہ کسی کام سے گھر سے باہر تھے، بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب رات کو آپ تشریف لائے گھر کے اندر تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے سے بستر بچھا دیا، اور جو بچہ تھا اس کو الگ ایک کمرے کے اندر اس کی میت کو رکھ دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ کے لیے بستر بچھایا اور آپ کو کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرمایا اور آپ آرام کر لیٹ گئے۔ تو اس کے رات میں جو ایک مثلا ہے کہ ازدواجی تعلقات کا سلسلہ ہوا، اور جب صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی امانت دے اور اگر وہ امانت اپنی واپس لے لے تو جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اسے امانت واپس کر دینی چاہیے اور اسے ناراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو امانت کسی کو دے امانت واپس وہ لیتا ہے، تو لہذا اسے امانت واپس کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ وہ جو آپ کا بیٹا تھا جو وہ تو رات کو ہی انتقال کر گیا تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے یہ جب بات سنی تو چونک گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور پورا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کہ حضرت ام سلیم نے ان کو کمرے میں سلا دیا تھا تاکہ حضرت آپ اپنے بارے فرمایا کہ میں پریشان نہ ہوں، اور لہذا انہوں نے میری دل جوئی کے لیے اور میری تکلیف اور تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے بچے کی میت کو اللہ کمرے کے اندر رکھ لیا تھا، اور حضور اس طرح رات گزری۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے جو دعا عطا فرما دی تھی، ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا بھی نہایت ہی انصار میں سے عابد و زاہد شخص تھا، اور جب پیدا ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے لے کر آئے تو حضور نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ نے دستے اپنا جو مبارک ہاتھ ہے تو اس لڑکے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی جہاں پہ حضور کا ہاتھ مبارک لگا تھا اس کی پیشانی سے وہ ہمیشہ وہ تابہ نہیں، روشن رہی، چمکتی رہی، یعنی وہ نورانی وہ جگہ ہوگی جہاں پہ حضور کا مبارک ہاتھ لگ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی کتنی زیادہ برکات ہیں۔ اسی طرح جس جگہ پہ حضور آرام فرما ہوئے، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مبارک جگہ کوئی بھی کسی جگہ کو حضور نے نوازا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو منبع برکات بنا دیا، فیوض و برکات والی جگہ بنا دی۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جس جگہ پہ حضور تشریف فرماتے ہیں، جو جس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت ہو جاتی ہے، جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری آنکھیں اب کمزور ہو گئی، میری بنائی کمزور ہو گئی ہے، تو حضور میں اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھا دیا کرتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ، جب کبھی بارش ہوتی ہے تو میرے گھر کے سامنے سے وہ وادی ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے اور میں مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو حضور اب میرے لیے مشکل ہو گیا، میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو حضور آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ وہاں پہ نماز ادا کر دیں اور میں وہیں پہ نماز ادا کیا کر دوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ تو دوسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اتبان بن مالک کے گھر میں تشریف لے، دیکھیں وہ کیا خوشی کا عالم ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی حضرت اتبان بن مالک کے جب حضور خود تشریف لے، وہاں کہ سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہانہ دے سردار آ گئے، وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ حضرت اتبان بن مالک کا کیا مبارک گھر ہوگا جب حضور تشریف لائے ہوں گے۔ تو جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور آپ بیٹھے نہیں، فرمایا کہ حضرت اتبان بن مالک سے فرمایا کہ کہاں پہ نماز پڑھنی ہے، تو حضرت اتبان بن مالک نے ایک جگہ پہ عرض کی کہ حضور یہاں پہ ادا فرما دیں، تو حضور نے جماعت کرائی اور 2 نفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو گئے، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے ہو گئے اور حضور نے 2 رکعت نماز پڑھا دی۔ تو حضرت اتبان بن مالک پوری جگہ زندگی وہیں پہ نماز پڑھتے۔ دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں وہ جگہ برکت ہو جاتی ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کے سینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ہستیوں کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں بھی حضور کا عشق عطا فرما دے، آپ کی محبت سے نوازے، اور جسے عشق رسول مل گیا لہذا اسے دنیا کی ہر چیز ہی مل گئی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دی اسے دنیا کی ہر نعمت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل فہم کی توفیق عطا فرمائے۔